السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو جو یہ عالمی سازشی جو عناصر ہیں، یہ جو شیطانی کنیسہ ہے، ان کا کو کچا چٹھا بیان کر رہا ہوں، اور ہر چیز میں آپ کو دلیل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو لندن میں 7 جولائی 2005 کو جو لندن میں انہوں نے زیر زمین دھماکے کیے تھے، ان کے جو وہ جو زیر زمین ریل سسٹم ہے اس میں یہ کس نے کیے تھے؟ آپ کو پتہ نا، یہاں جامعہ جو نظام یہاں پہ لاہور میں ہے، جو ایک مدرسہ ہے اس کو یہ کینٹ میں، جہاں پر انہوں نے جناب ایک پاکستانی دو بچوں کو پکڑ لیا جو لندن سے آئے ہوئے تھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے، اور بڑے پاکستانیوں کو پکڑنا شروع کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کہ اس میں ذہن میں اپنے یادیں تازہ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانی اصل میں کیا تھی۔ 7 جولائی 2005 کو لندن کے زیر زمین ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا۔ ایک ڈبل ڈیکر بس میں دھماکہ ہوا جس میں 52 افراد 52 لوگ مارے گئے۔ اس کا الزام حسب روایت نام نہاد القاعدہ کے بمباروں کے سر تھوپ دیا گیا۔ گو کہ 9/11 اور 7/7 میں کوئی مشابہت نہیں تھی۔ یہاں کچھ دلچسپ اس نوعیت کے ملتے جلتے حادثات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ان لمحات میں جب لندن کے زیر زمین ریلوے اسٹیشن پر الگ الگ بم دھماکے ہو رہے تھے، اس نوعیت کی ایک ڈرل کرائسس مینجمنٹ نامی ایک کنسلٹنٹ کمپنی کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ ایک ڈرل کی جا رہی تھی، ہیں جی۔ آپ کا ڈرل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بس اگر آپ نے انٹرنیٹ سے ٹریول کیا نا، تو یہ مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ ایک پین ایم کے جہاز میں نا اچانک پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جی یہ گیس ماسک آ رہے ہیں، جہاز بہت خطرے میں ہے، تو لیکن ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ تو یہ ہو گیا انجن کو کہ فلانا، تھوڑا سا اس نے بتایا، لوگوں میں خوف حضرات پھیل گیا، فٹافٹ ماسک آئے منہ پر لے لیے کر لیے، اور 1-2 منٹ کے بعد انہوں نے نا پوری صورتحال دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، یہ ہماری ایک ڈرل تھی جو ہم کر رہے تھے۔ اس طرح کی ڈرل نا نمٹنے کے لیے کرائسس سے دنیا بھر میں مختلف سیکورٹی ایجنسیاں کرتی ہیں، تو ایسی ایک ڈرل جو ہے نا ایک کرائسس مینجمنٹ جو تھی کمپنی وہ کر رہی تھی۔ اس کی تصدیق ریڈیو 5 اور برطانیہ کے انتہائی مقبول ITV نے کمپنی کے ڈائریکٹر پیٹر پاور سے الگ الگ انٹرویوز میں کی۔ ان کے بیان کے مطابق اس روز ٹھیک 9:30 بجے ہم لوگ ایک لندن بیس کمپنی جس کے ملازمین کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے کے لیے ڈرل انہی مقامات پہ کر رہے تھے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ 9/11 کو جب ٹریڈ سینٹر پینٹاگون پر حملے ہوئے تو ان لمحات میں امریکہ میں بھی ایک سیکورٹی کمپنی اس نوعیت کی ڈرل کر رہی تھی، جس سے سیکورٹی ایجنسیز کو خاصا کنفیوژن پیدا ہوا، کیونکہ انہی اوقات میں حملہ ہوا جب یہ ڈرل کی جا رہی تھی۔ سیکورٹی ایجنسیز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حملہ امریکہ پر ہوا یا جاری مشق کا حصہ ہے۔ حیرت ہے لوگوں کو 7/7 اور اس واقعے میں مشابہت دکھائی نہیں دے رہی۔ آخر اس امر کی تفتیش کیوں نہیں کی گئی کہ انہی لمحات میں ریلوے اسٹیشن پر یہ مشق کی جا رہی تھی جہاں حقیقی حملے ہوئے؟ خیال رہے کہ لندن کے زیر زمین نیٹ ورک میں 274 اسٹیشن شامل ہیں۔ حیرت ہے ان میں سے صرف ان میں 3 کا مشق کے لیے انتخاب کیوں کیا گیا جہاں حملہ ہونے والا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مشق کی آڑ میں ہی ان 3 اسٹیشنوں پہ حملہ کیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس انداز میں سوچتے ہیں جیسے یہودی میڈیا چاہتا ہے کہ یہ سوچیں۔ آخر ہمارے باخبر صحافی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دراصل اس اسموک گن کے دھوئیں کے اندر ہی اصل کارروائی کی گئی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ شخص جس کا نام پیٹر پاور ہے اس مسئلے پر اب بات کرنے سے گریزاں کیوں ہے؟ آخر وہ پریس کا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس حادثے کے بعد اس سے کتنے لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن اس نے ملاقات ہی سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک یہودی کمپنی تھی، اور جن صاحب کا میں نے نام لیا پیٹر پاور، یہ بھی یہودی ہیں۔ کوئی جرنلسٹ وہی لکھے گا جو مالکان چاہتے ہیں۔ یہودی غلبے والے میڈیا کے ملازم صحافیوں کو اسی میدان میں تب آزمائی کی اجازت دی جاتی ہے جس میں یہودیوں کو مفادات کو خطرہ نہ ہو۔ اچھا جی، اس نوعیت کے ڈرل کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حملہ آوروں کو ممکنہ ٹارگیٹ
اور اس پر حملے کے طریقہ کار سے آگاہی کی سہولت حاصل رہے، وہ اس مشق کی آڑ میں اپنا کام بھی کر لیں۔ گرفتاری پر وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ وہ تو اس ڈرل کا حصہ تھے، اپنی موقع واردات سے غیر حاضری کا ثبوت بھی آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ 4 مسلم نوجوان جن پہ الزام لگایا گیا بے گناہ تھے، اور انہیں 9/11 کی طرح یہاں بھی قربانی کے بکرے بنایا گیا۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ ہر حملہ آور کے متعلق ان کے ذاتی ڈاکومنٹس ہیں، ان کے ساتھ ہی موقع واردات سے برآمد ہوئے تھے، یعنی حملے کا پلان اور طریقے واردات جس پر انہوں نے عمل کیا وہ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور اسے موقع واردات پر بھی انہوں نے خود ہی پولیس کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ آئے اور انہیں چوہوں کی طرح دبوچ لے۔ یہ صورتحال بھی 9/11 سے بہت مشابہت رکھتی ہے، جہاں اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ انہیں حملہ آوروں کے جسم تو دستیاب نہیں، نہ ہی ان کا DNA ممکن ہے، لیکن ایک ہائی جیکر کے متعلق پاسپورٹ انہیں موقع واردات سے مل گیا ہے۔ حیرت ہے کہ جہاں انسانی جسم کے چیثڑ نہیں مل سکے وہاں یہ پاسپورٹ بالکل صحیح حالت میں موجود تھا۔ اسرائیلی فنانس منسٹر نیتن یاہو، یہ بعد میں وزیر اعظم بن گئے تھے، حسن اتفاق سے لندن بم دھماکے والے دن لندن میں ایک ایسے ہوٹل میں موجود تھے جو دھماکے والی جگہ کے بالکل نزدیک واقع ہے۔ حملے سے پہلے کمرہ خالی کر کے کہیں اور منتقل ہو گئے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے والے روز وہاں سے 4000 یہودی غیر حاضر تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہودیوں کو القاعدہ کے ہر حملے کی خبر پیشگی مل جاتی ہے اور حملہ آوروں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ خبر بھی وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں کہ کسی اور کا بھلا نہ ہو جائے۔ افغانستان کے علاوہ صرف دنیا میں 4 ملک ایسے رہ گئے ہیں جہاں روس شیلڈز بینک موجود نہیں۔ ان میں ایران، نارتھ کوریا، سوڈان، کیوبا اور لیبیا شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کو شاید پہلے ہی سے معلوم تھا کہ امریکہ ان ممالک کو روگ نیشن قرار دے دے گا۔ معروف امریکی فزکس پروفیسر سٹیفنی جونز آف برگ ہم ینگ یونیورسٹی کا لکھا ہوا ایک پیپر امریکی میڈیا میں بہت پذیرائی حاصل کر چکا ہے، جس میں اس نے فزکس کے اصولوں سے ثابت کیا تھا کہ جس انداز میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر زمین بوس ہوا ہے وہ کسی بھی طرح سے جہاز ٹکرانے سے ممکن نہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر سے پہلے دھماکے خیز مواد رکھ کر اسے دھماکے سے اڑایا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس اہم سائنسی تحقیق کو یہودی میڈیا نے، جو دنیا کا طاقتور ترین میڈیا ہے اور دنیا کے تمام بڑے بڑے نشریاتی چینل اس میں شامل ہیں، درخور اعتنا ہی نہیں جانا۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے 50 ممالک نے انہیں مقرر شائع کیا، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں مسلمان مشتعل ہو گئے۔ آپ اندازہ فرما رہے ہیں، یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے گھناؤنی حرکت کی گئی تھی۔ اس گھٹیا حرکت کا مقصد یہ تھا کہ مغرب مسلمانوں کے متعلق غلط رائے پختہ کرے، انہیں دہشت گرد سمجھے، مسلمانوں کے دلوں میں مغرب کے خلاف نفرت پیدا ہو، وہ مغربی ممالک کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، ان کی تنصیبات پر حملے کریں، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور یہودی ایک طرف آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ اس ساری شرارت کی جڑ جولینس بوسٹن کا ایڈیٹر فلیمنگ روز تھا، ایک شرارتی، بیہودہ، خطرناک یہودی جرنلسٹ۔ 30 اکتوبر کو کابالا سینٹر اسرائیل کا سربراہ ساؤل پورکیوچ ایک کینسر کے مریض سے پیسے بٹورتا گرفتار ہوا۔ وہ اس سے چند دنوں میں کینسر کے مریض سے $36,000 بٹور چکا تھا، اسے لالچ دے کر کہ اگر وہ اسے چندہ دیں گے تو کینسر سے نجات مل جائے گی۔ ایک اور مریضہ نے $25,000 مقدس پانی کے حصول کے لیے ادا کیے۔ یہ اندازہ کریں یہ کتنے گندے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ سارے یہاں بھی ہمارے بھی نا وہ آپ کو نا پوتر پانی مل جاتے ہیں جن سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ لاہور میں بارہ دری میں بھی کوئی زمین دوز مقبرہ دریافت ہوا ہے جہاں یہ مقدس پانی تقسیم کیا جا رہا ہے، بلکہ بک رہا ہے۔ اچھا، جب وہ خاتون اس ظلم و ستم کے خلاف، اس فراڈ کے خلاف سراپا فریاد ہوئی پولیس کو، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اس کے الزامات کی تصدیق کرتی، وہ بیچاری یہودن مر گئی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ
جو اس طرح کے قریب المرگ یہودی ہوتے ہیں نا دنیا، ویسے تو صحت مند لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں دنیا سے جی، لیکن جو اپنے یہودی ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مر تو جانا ہے، چلو یہ عظیم یہودا کے لیے کیوں نہ مرے، ان پہ پھر تجربات شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ متعلقہ یہودی سربراہ کابالا یہ بہت بڑا نا ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، تل ابیب کے معززین اساتذہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس نے میڈونا کو گانے کے لیے 2004 میں اسرائیل بلایا تھا۔ 15 دسمبر 2005 کو ایک بدخصلت امریکی رابرٹ سٹین جونیئر، جسے عراق میں کولیشن پروونشل اتھارٹیز کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا، سنگین فراڈ اور کک بیکس کے الزام میں گرفتار ہو گیا، جبکہ لیفٹننٹ کرنل مائیکل ویلر اور کونسل ڈیپرا ہیریسن کو فلپ بروم سے $2 لاکھ رشوت لے کر اسے ٹھیکہ دینے کا الزام میں گرفتار کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل میں رابرٹ سٹین کے متعلق لکھا کہ اسے جس پروجیکٹ کا انچارج بنایا گیا وہ $82 ملین کا منصوبہ تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رابرٹ سٹین 1990 میں فراڈ کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی واحد خوبی اس کا اشکنازی یہودی ہونا تھا۔ نومبر 2005 میں کنزرویٹو اور ڈیموکریٹس کے ایک مشترکہ گروپ نے، جو خود کو بلیو ڈاگ کولیشن کہلاتا ہے، بلیو ڈاگ کولیشن، انکشاف کیا کہ یہودی صدر جارج ڈبلیو بش نے حکومت ماسر کے لیے سینٹرل بینک سے جتنی رقم ادھار لی ہے، اتنی آج سے پہلے ہونے والے 42 یہودی صدور میں سے کسی نے بھی نہیں لی۔ وزارت خارجہ کے مطابق 1776 سے 2000 تک امریکی صدور نے کل $1.1 ٹریلین قرض لیا تھا، جبکہ گزشتہ 4 سال میں جارج ڈبلیو بش نے $1.05 ٹریلین قرض حاصل کیا۔ 5 دسمبر 2005 کو یونیورسٹی آف لیسٹر کے معروف پروفیسر اور تاریخ دان ریچرڈ لن نے دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ سے متعلق اپنی حتمی تحقیق پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے وزیر اعظم چرچل کی دوسری جنگ عظیم سے متعلق ہر ممکن تحریر کو پڑھا ہے، اس کے تمام بیانات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، مجھے اس کی کسی تحریر سے یہ ثبوت نہیں ملا کہ نازیوں نے کوئی گیس چیمبر قائم کیا جہاں 6 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلایا گیا۔ اس تحقیق نے دنیا کو چونکا کے رکھ دیا۔ اسے بیان کیا جا سکتا تھا، اسے کیسے بیان کیا جا سکتا تھا؟ ایسن ہوورس کروسیڈ ان یورپ کے عنوان سے 559 صفحات پر مشتمل تھا، اور چرچل کے سیکنڈ ورلڈ وار پر 6 والیوم جن کے کل صفحات 4448 ہیں، ڈی گیولی کی 3 والیوم پر مشتمل کتاب میموریز ڈی گیوری کے 2054 صفحات، ان تمام کتابوں کے 7061 صفحات بنتے ہیں۔ یہ کتابیں 1948 سے 1959 کے درمیان شائع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا صفحہ نہیں ملے گا جس میں نازیوں کے گیس چیمبر 6 لاکھ یہودیوں کو جلانے اور ہولوکاسٹ جیسے واقعات کا کوئی نام و نشان بھی پایا جاتا ہو۔ 6 دسمبر 2005 کو ڈیوڈ کیمرون برطانوی کنزرویٹو پارٹی کا لیڈر منتخب ہوا۔ کیمرون روتھ شیلڈز کا پرانا نمک خوار تھا، پتہ پرائم منسٹر ہیں یہ برطانیہ کے، جو 1993 میں نارمن لیمٹ کا خصوصی معاون رہا جب اس نے برٹش اکانومی کا مکمل بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کیمرون کا برٹش رائل فیملی سے بھی خصوصی تعلق رہا ہے۔ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل نامی برطانوی کنزرویٹو پارٹی کی ویب سائٹ پر بڑے فخر سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس کی ممبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ کیمرون نے دعویٰ کیا، اسرائیل دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن ملک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نوعیت کا دعویٰ جنرل مشرف نے بھی متعدد مرتبہ کیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں فرنٹ لائن ملک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کو ایلومناٹی جو تحریک ہے اس کے سب بڑا جنرل صاحب کا تعلق تھا۔ وقت آنے پر میں یہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔
باقی معاملات پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. اپنے خیالات سے نوازیے، اپنی تجاویز سے نوازیے، اپنے تبصروں سے نوازیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سچ لوگوں تک پہنچے. وما علینا الا البلاغ.